السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کی کہانی کا ایک ایسا معجزہ شیئر کروں گی جو میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بہن نے شیئر کیا ہے انسٹاگرام پہ۔ یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، میری زندگی کی کہانی ایک عام شہری کی داستان ہے جو محبت، جدائی، غم اور پھر معجزاتی طور پر دوبارہ ملنے کے گرد گھومتی ہے۔ 5 سال پہلے میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا۔ نئے ماحول، نئے دوستوں اور تعلیمی مصروفیات کے درمیان میری ملاقات عادل سے ہوئی۔ عادل ایک ذہین اور خوش مزاج لڑکا تھا جس کی مسکراہٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ ہم دونوں کی دوستی جلد ہی گہری محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ہم نے ایک ساتھ لائبریری میں پڑھائی کی، کیفے میں کافی پی اور زندگی کے خوابوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ ہماری محبت کی کہانی سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہو گئی۔ دوستوں نے ہمیں پرفیکٹ کپل کہنا شروع کر دیا اور لوگوں نے ہماری جو ویڈیوز اور فوٹوز ہم لیتے تھے ایک دوسرے کپلز کو سینڈ کرنا شروع کر دی یونیورسٹی میں۔ لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ گریجویشن کے بعد عادل کو ایک بین الاقوامی کمپنی میں جاب آفر ملی جو اسے بیرون ملک لے گئی۔ ابتدا میں ہم نے فاصلے کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ روزانہ ویڈیو کالز، میسیجز اور ای میل کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ فاصلے نے ہمارے رشتے پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ عادل کی مصروفیات بڑھ گئی اور میری تنہائی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن عادل کا میسج آیا، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، شاید ہمارے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے اسے کال کی، میسجز کیے، لیکن اس نے جواب دینا بند کر دیا۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف تھا اور میں اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور سوشل میڈیا سے دور ہو گئی۔ راتیں آنسوؤں میں گزرتی اور دن بے مقصدیت میں، دن کا جب کوئی مقصد نہ ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد کھو دیا تھا۔ ہر گانا، ہر فلم، ہر جگہ مجھے عادل کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک رات جب میں اپنی تنہائی اور غم سے تنگ آ چکی تھی، میں نے اپنی دادی کی باتیں یاد کی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو میرے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ میں نے وضو کیا اور پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں نے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر عادل میرے لیے بہتر ہے تو اسے میری زندگی میں واپس لے آ، اور اگر نہیں تو مجھے اس کے بغیر جینے کی طاقت دے۔ یہ میرا پہلا تہجد کا تجربہ تھا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہر رات میں اللہ کے حضور جھک کر اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنے غم بیان کرتی اور سکون کی دعا کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا دل آہستہ آہستہ سکون پانے لگا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ میں نے ایک نئی جاب حاصل کی، دوستوں سے دوبارہ ملنا شروع کیا اور سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی بحال کی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ میں نے عادل کی یادوں کو دل کے ایک کونے میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن وہ یادیں اب بھی کبھی کبھار دل کو چھو لیتی تھی۔ ایک دن میں نے انسٹاگرام پر ایک ناواقف پروفائل سے میسج دیکھا، السلام علیکم، کیا یہ مریم کا اکاؤنٹ ہے؟ میں نے جواب دیا، جی آپ کون؟ جواب آیا، میں عادل ہوں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی مذاق ہے، لیکن پروفائل پر عادل کی تصویر دیکھ کر یقین آ گیا۔ مجھے لگا کہ اس کا فین پیج ہوگا۔ میں نے نمبر مانگا اور اسے کال کی۔ دوسری طرف سے وہی مانوس آواز سنائی دی جو کبھی میری دنیا تھی۔ عادل نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 سالوں میں بہت سی مشکلات سے گزرا۔ اس نے اعتراف کیا کہ مجھ سے دوری اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ہر روز میرے بارے میں سوچتا تھا لیکن شرمندگی اور خوف کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر پایا۔ باتیں کرتے کرتے باتیں اتنی بڑھ گئی کہ میں روز اپنا دن کیسے گزارتی تھی میں یہ بھی اس کو بتانے لگ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کس طرح تہجد کی نماز کے ذریعے سکون پایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے واپس میری زندگی میں لے آئے۔ عادل نے کہا کہ وہ بھی ان 5 سالوں میں اللہ کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے بھی دعا کی تھی کہ اگر میں اس کے لیے بہتر ہوں تو ہمارے راستے دوبارہ مل جائیں۔ ہم نے ملاقات کا فیصلہ کیا جب ہم کافی شاپ میں ملے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ دوبارہ 1 سال بعد پاکستان واپس آیا، اور جب ہماری بات دوبارہ بھی ہو گئی تو میں نے پھر بھی تہجد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جب وہ پاکستان آیا تو ہم نے ملنے کا پلان بنایا۔ ہم نے کافی شاپ میں ملے تو وہی پرانی چمک عادل کی آنکھوں میں نظر آئی۔ ہم نے گھنٹوں باتیں کی، اپنے تجربات شیئر کیے اور ماضی کی غلطیوں پر افسوس کا اظہار کیا، یا تو ہم نے ماضی کی بات ہی نہیں کی۔ عادل نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے دل سے اسے معاف کر دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ سے اپنے رشتے کو موقع دیں گے، لیکن اس بار ہم اللہ کو اپنے درمیان رکھیں گے۔
آج میں اور عادل شادی شدہ ہیں۔ ہماری زندگی میں محبت، اعتماد اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی کی مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے رجوع کریں اور صبر کریں تو وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز نے نہ صرف مجھے میرا کھویا ہوا پیار واپس دلوایا بلکہ مجھے اللہ کے قریب بھی کر دیا۔ یہ میری کہانی ہے ایک عام لڑکی کی جو جدید دور کی چکا دینے والی یادوں میں کھو چکی تھی، لیکن اللہ کی رحمت نے اسے اپنا راستہ پا لیا۔ اگر آپ بھی کسی غم یا مشکل میں ہیں تو اللہ سے رجوع کریں، وہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ میری جو تہجد کی نماز تھی وہ صرف ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کی نہیں تھی، 5 سالوں کی تھی۔ 5 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محبت سے واپس لوٹایا۔ اور ایون کہ جب ہماری بات ہونا شروع بھی ہو گئی، میں نے تب بھی تہجد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 5 سالوں کے بعد 1 سال اور جب تک وہ پاکستان نہیں آیا تھا، اور 2 سال مزید جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا اور میں اس کی فائنلی بیوی نہیں بن گئی تھی۔ آج ہم دونوں باہر سیٹل ہیں تو بھی میں تہجد کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 7-8 سالوں کا سفر تھا تہجد کے ساتھ، یہ صرف ایک دن میں پاسبل نہیں تھا۔ اگر میں نا امید ہوتی اور تہجد چھوڑ دیتی تو آج عادل میرا نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے بالکل انہی کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی اور سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔